اللہ تعالیٰ نے دن اور رات سے پہلے کیا تخلیق کیا ہے؟ اہل نظر کا اس میں اختلاف ہے کہ دن اور رات میں سے اعتبار تخلیق کے کون پہلے ہے کون مقدم ہے۔ بعض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات کو دن سے پہلے بنایا اور اپنے قول پر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ سورج جب غائب ہو جائے اور اس کی روشنی چلی جائے تو رات اپنی طریقوں کے ساتھ ہجوم کرتی ہے۔ سورج کی روشنی جب تک باقی رہے اس کا نام دن ہے اور اس کے چلے جانے کا نام رات ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سورج کی روشنی رات پر وارد ہوتی ہے اور رات اس سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رات دن پر مقدم ہے۔ بعض آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رات دن سے مقدم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جس وقت آسمان اور زمین بند تھے، یعنی کہ موجودہ نفبک صورت میں نہ تھے اور ان کے درمیان صرف تاریکی تھی، یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے کہ رات دن سے مقدم ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس سے مروی ہے یقیناً رات دن سے مقدم ہے، یعنی پہلے ہے۔ پھر اس دلیل پر انہوں نے یہ آیت پڑھی کانتا رتقا ففتقناہما، جس وقت وہ دونوں بند تھے پھر ہم نے ان دونوں کو کھولا۔ مرشد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو اس رات میں قیام اللیل فرماتے اور اگلے دن روزہ رکھتے، پھر اس کے بعد بھی اس کی راتوں میں قیام فرماتے تھے۔ میں نے یہ بات ابن حجیرہ رحمہ اللہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا رات دن سے پہلے آتی ہے، یعنی دن رات سے پہلے، اور بعض ذکر فرماتے ہیں کہ دن رات سے مقدم ہے، اور دلیل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، نہ دن نہ رات۔ اس کے بعد بعض چیزوں کی تخلیق ہوئی تو وہ اللہ کے نور کی وجہ سے منور اور روشن تھی، یہاں تک کہ رات کو بنایا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اشیاء کا منور اور روشن ہونا پہلے تھا، جن کی حقیقت بھی روشن کا ہونا ہی ہے، اور رات کا وجود بعد میں رات کی حقیقت روشنی کا نہ ہونا، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تمہارے رب کے پاس اس وقت نہ رات تھی اور نہ دن، اور آسمانوں کا منور ہونا اس کے چہرے کے نور کے سبب تھا۔ تمہارے ایام میں سے ہر یوم، یعنی تمہارے دن میں سے ہر دن کی مقدار اس کے علم میں 12 گھنٹے تھی۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ پہلا قول رات ہے، یعنی رات دن سے پہلے ہے، اس لیے دن کا وجود تو سورج کی روشنی کا مرہون منت ہوتا ہے، اس لیے رات اور دن یعنی کہ دن کی حقیقت ہے۔ ٹھیک، سورج کی روشنی کی وجہ سے ماحول اشیاء کا منور اور روشن ہونا، نہ کہ کسی اور روشنی کی وجہ سے، جیسا کہ دوسرے قول میں بتایا گیا کہ دوسرے قول کے قائلین کہتے ہیں نا کہ یہ رب کے نور سے ہے اور اس طرح۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کہتے دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی پیدائش اور اس کے مدار میں جریان زمین کے بچھانے پھیلانے کے بعد فرمایا، جیسے کہ سورہ نازعات میں آتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، کیا تم خلقت کے اعتبار سے زیادہ دشوار ہو یا آسمان کے جس کو ہم نے بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست کیا، اس کی رات کو ڈھانپا اور اس کی روشنی کو نکالا؟ جب سورج کی تخلیق ہوئی بعد میں اس کے کہ جب آسمان بن چکا اور بلند ہو چکا اور تاریکی ہر طرف پھیل چکی تو ثابت ہو گیا کہ رات مقدم یعنی پہلے ہے سورج سے، اور سورج پر ہی چونکہ دن کا وجود موقوف ہے تو رات سورج سے بھی لازماً مقدم ہے۔ دلائل سے نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ دن اور رات کا معاملہ ہر وقت ہمارے مشاہدے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات پر وارد ہوتا ہے، اس لیے جب سورج کی روشنی غائب ہو جائے تو آسمان و زمین کا درمیانی خلا تاریک ہو جاتا ہے، یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب یہ روشنی ٹوٹتی ہے تو تمام خلا روشن ہو جاتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دن رات پر وارد ہوتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جس پر وارد ہوا جائے گا اس کا وجود قبل از ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سورج اور چاند کی جو پیدائش اور اس کی صفات ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج۔ علامہ طبری فرماتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ سورج اور چاند کی تخلیق کے وقت کے بارے میں احادیث مختلف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن سورج اور چاند ستارے اور فرشتوں کو پیدا فرمایا حتیٰ کہ اس دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ یہ نور کون سا تھا؟ اس کی تفسیر میں اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی تخلیق سے قبل بہت سی چیزیں پیدا فرمائی، پھر ان دونوں کو پیدا فرمایا اور اس کی مصلحت کو وہ خود ہی زیادہ جانتا ہے، بس اس نے اس کو مسلسل جاری رہنے والا بنایا اور ان کے درمیان فاصلہ رکھا، ان میں سے ایک کو رات کی نشانی اور دوسرے کو دن کی نشانی بنایا، بس وہ رات کی نشانی کو مٹاتا ہے اور دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ رات کی اور دن کی نشانیوں میں اختلاف ہے، حال کا سبب کیا ہے اس کے بارے میں احادیث مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، اور علماء سلف کے کچھ اقوال ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گی۔ تو بات یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما ہوا تھا اور ہم پیدل مغرب کی سمت چلے جا رہے تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، مسلسل اس کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں غروب ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسمان میں، اور پھر اس کو بلند کیا جاتا ہے ایک سے دوسرے آسمان کی طرف یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک بلند کیا جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں جو اس پر مقرر ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب آپ کہاں سے مجھے طلوع ہونے کا حکم فرماتے ہیں، غروب کی جگہ سے یا طلوع کی جگہ سے؟ تو والشمس تجری لمستقر لہا، ٹھیک ہے، تو رب العزت کی صفت ہے
کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے اور فنا کرنے پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک جبہ نما لباس سورج کے پاس لاتے ہیں، وہ جبے کی طرح ہوتا ہے جو عشق کے نور سے روشن ہوتا ہے اور ساعت دن یعنی دن کی گھڑی کی مقدار پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے موسم گرما میں دن لمبا، موسم سرما میں دن چھوٹا ہوتا ہے، موسم خزاں اور بہار میں معتدل رہتا ہے۔ وہ جبہ نما لباس سورج کو اس طرح پہنایا جاتا ہے جس طرح تم میں سے کسی آدمی کو لباس پہنایا جائے، پھر سورج اسی حالت میں فضائے آسمانی پر پہنچتا ہے اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ قرب قیامت کو عرش کے نیچے سورج کو 3 راتوں کے جو ہے نا میعاد روکا جائے گا، جتنی اس کی مقدار ہے اتنا روکا جائے گا، اور اسے اس وقت تک نورانی جبہ نہ پہنایا جائے گا، اور اسے حکم دیا جائے گا کہ مغرب سے وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ چاند بھی اس طرح افق آسمانی میں طلوع و غروب ہوتا ہے اور اسی طرح 7واں آسمان تک بلند ہوتا ہے، عرش کے نیچے ٹھہرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام اس کے لیے جو جبہ لے کر آتے ہیں اس کی روشنی اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نور کے سبب ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی فرق کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی رہا ہوں میں یہاں تک کہ ہم مغرب کی نماز ہم نے پڑھی۔ علامہ طبری فرماتے ہیں یہ حدیث شمس و قمر کے اختلاف حال کے سبب کو بیان کر رہی ہے کہ سورج کی روشنی اس لباس کی وجہ سے ہے جو عرش کے نور کے سبب سے روشن ہے، اور چاند کی روشنی اس لباس کی وجہ سے ہے جو کرسی کے نور کے سبب روشن ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو ہے اس کے برخلاف ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس ایک دن تشریف فرماتے ہیں، اسی دوران ایک آدمی آیا اور کہا اے ابن عباس میں نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انتہائی عجیب بات سنی جو کہ سورج و چاند کے بارے میں علاوی کہتا ہے کہ ابن عباس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سن کر سیدھے ہو کر دو زن ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کعب احبار کہتے ہیں کہ سورج و چاند کو قیامت کے دن 2 زخمی دہشت زدہ بیلوں کی طرف لایا جائے گا اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اکرمہ کہتے ہیں یہ سن کر ابن عباس نے نہایت غضبناک حالت میں پہلو بدلا اور 3 دفعہ فرمایا کعب نے جھوٹ کہا ہے، کعب نے جھوٹ کہا ہے، کعب نے جھوٹ کہا ہے، اور فرمایا یہ یہودی ہے جو اس اسلام میں نئی باتیں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس بات سے کہ وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے باوجود انہیں عذاب دے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا اور وہ کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ تو ہم نے فرمایا یہ دونوں مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، بس وہ ان کو کیسے عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کعب کو ہلاک کرے اور اس کے علم کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ پر جرات نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے بارے میں علم نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان دونوں فرما بردار مخلوق کے بارے میں بہت بڑا بہتان ہے، ٹھیک؟ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اس کے بعد ایک تنکا اٹھایا اور زمین کو اریدنے لگے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں مشغول رہے، اس کے بعد سر اٹھایا اور تنکا پھینک دیا۔ پھر فرمایا کہ میں تم سے وہ چیز نہ بیان کروں جو کہ سورج اور چاند ان کی ابتدائی خلقت اور ان کی گردش سے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام مخلوقات مستحکم پیمانے پر پیدا فرما دی تو 2 سورج اپنے عرش کے نور سے پیدا فرمائے، ان میں سے وہ جو اس کے حکم میں پہلے ہی سے تھا اس کو سورج کے طور پر ہی رکھنا تھا، تو اسے مثل دنیا کے بہت بڑا جو کہ مشرق اور مغرب کو محیط ہو بنایا، اور وہ جس کو چاند کی شکل دینا منظور تھا اسے قدرے چھوٹا بنا دیا، لیکن زمین سے بہت زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے چھوٹی ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں سورج کو اس حال پر چھوڑ دیتا جس پر ان کو پیدا فرمایا تھا تو رات اور دن کا امتیاز نہ ہوتا، فرق نہ ہوتا، اور نہ یہ پتہ چلتا کہ مزدور نے کب تک کام کیا وہ اپنی اجرت کب لے گا، نہ یہ پتہ چلتا کہ روزہ دار کب تک کھانے پینے سے رکا رہے گا، نہ عورت کی عدت کا پتہ چلتا، نہ حج کے زمانے کا علم ہوتا، نہ قرض کی ادائیگی کا وقت معلوم ہوتا، نہ اس بات کا احساس ہوتا کہ لوگ اپنے معاش کے لیے کب جائیں گے اور اپنے جسم کو راحت دینے کے لیے کب لوٹیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی فرمائی اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ چاند پر جو کہ اس وقت سورج تھا اپنا پر 3 مرتبہ مارو، بس ایسا کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی تیز چمک ختم ہو گئی اور نورانیت باقی رہ گئی۔ اس کا بیان قرآن پاک کی اس آیت میں ہے کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، بس ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا اور دن کی روشنی کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ اسراء میں آتا ہے اور فرمایا کہ چاند کے اندر جو تم کو سیاہ
پرچھائیاں سی نظر آتی ہیں، وہ سابقہ تیز چمک کو مٹانے کے اثرات ہیں۔ پھر سورج کے لیے عرش کے نور کی ایک ریڑھی بنائی جس کے 360 کرے تھے، ہر کرے پر جو مثل لگام کے تھا ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو اس کو تھامے ہوئے تھا۔ اس طرح چاند کی ریڑھی اور اس کے کڑے تھے، اس کے اوپر بھی 360 فرشتے مقرر تھے، اور یہ تمام فرشتے آسمان دنیا سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے دائرے اور آسمان کے کناروں میں مشارق اور مغارب، طلوع اور غروب کے مقامات بنائے جو کہ چشموں کی شکل میں ہیں، 180 مغربی سمت میں ہیں، جن میں سے ایک وہ چشمہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید سورہ کہف میں ہے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ۔ آپ اس کو پائیں گے کہ وہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور 180 مشرق میں ہے جو ابلنے والی ہانڈی کی طرح جوش مارتے ہیں۔ بس ہر دن اور رات کے لیے طلوع اور غروب ہونے کی ایک نئی جگہ ہے۔ سب سے پہلے طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے آخری غروب ہونے کی جگہ کا اندازہ موسم گرما کے سب سے طویل دن سے لگایا جا سکتا ہے، اور سب سے آخری طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے پہلی غروب ہونے کی جگہ کا اندازہ موسم سرما کے سب سے چھوٹے دن سے لگایا جا سکتا ہے۔ بس یہ دونوں مشرق طلوع ہونے کی جگہ یعنی پہلا اور آخری، اور دونوں مغرب غروب ہونے کی جگہ یعنی پہلا اور آخری ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اور درمیان کے مشارق اور مغارب چھوڑ دیے گئے، لیکن دوسری جگہ سورہ معارج میں سب کو جمع کر کے کہا گیا رب المشارق والمغارب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پیدا فرمایا اور وہ آسمان کے نیچے 3 فرسخ کے بقدر جاری ہوا۔ وہ سمندر کی بند موج کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضا میں قائم ہے، اس سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، باقی تمام سمندر ساکن ہے، صرف یہ سمندر انتہائی سرعت کے ساتھ جاری ہے، اور اس کا فضا میں چلنا بالکل سیدھا اور برابر ہے، گویا کہ رسی ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان دراز ہے، بس سورج اور چاند اور ہنس سمندر کے گہرے پانی میں رواں دواں۔ سورہ انبیاء میں آتا کل من فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور میں تیر رہا ہے، یہ میدان جس میں یہ اجسام تیرتے اور سفر کرتے ہیں وہ اس سمندر کا گہرا پانی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سورج اس سمندر سے نکل آئے تو زمین موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے، حتیٰ کہ چٹانیں اور پتھر بھی، اور اگر چاند نکل آئے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے اس کی عبادت شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا مگر وہ جس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سورج اور چاند کے ساتھ جن کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے کہ ہنس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اصل میں 5 ستارے ہیں ہنس، جن کے مجموعے کو ہنس کہتے ہیں، اور وہ برجین یعنی غالباً مشتری، زحل، عطارد، بحمر، ام زہرہ ہیں۔ یہ 5 ستارے سورج اور چاند کی طرح طلوع اور غروب اور گردش کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی تمام ستارے آسمان میں اس طرح ٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح مساجد میں قندیل اور فانوس ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ آسمان کے ساتھ ہی اللہ کی تسبیح اور تقدس بیان کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو مزید سمجھنا چاہو تو آسمان کے اندر ان کے مداد کو دیکھو، یہ ستارے کہیں ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، یہ اصل میں آسمان کی حرکت ہے، اور ستارے سوائے ان 5 کے سب آسمان کے ساتھ حرکت کرتی ہیں، ان کا دورہ جیسے کہ تم مشاہدہ کرتے ہو ایک دن میں پورا ہوتا ہے، اور یہی ان کی نماز ہے، اور ان کا سفر جو تیزی سے قیامت کی طرف جاری ہے مثل تیز چکی کے پاٹ کے ہے، یہ قیامت کے ہولناک واقعات اور زلزلوں میں سے ہے، جیسا کہ سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین، جس دن آسمان پر لرزہ طاری ہوگا اور پہاڑ اٹھتے پھریں گے، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان چشموں جس سے کسی چشمے کی طرف سے ریڑھی پر سوار طلوع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 360 فرشتے ہوتے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو اس کے میدان میں دن اور رات کی گھڑی کے اندازے کے موافق حمد و ثنا کرتے ہوئے گھسیٹتے ہیں، اور یہ عمل دن رات مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سورج اور چاند کی آزمائش کرے اور اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائے تاکہ بندے اس کی فرمانبرداری سے رجوع کریں اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ سورج اپنی چرخی سے جو کہ اس کا مدار ہے اس سے گر کر سمندر کی گہرائی میں گر جاتا ہے، اور جب عظیم نشانی دکھانا چاہتے تو اور بندوں کو خبردار کرنا چاہتے تو اس وقت پورا سورج ہی چرخی سے گر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دن کے وقت بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے اور ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ حالت سورج گرہن کی انتہائی حالت ہے، اور جب اس سے کم مقصد ہو تو پھر نصف تہائی یا 2 تہائی گراتا ہے اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ اسی حالت کو جزوی سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن مکمل ہو یا جزوی، اس پر مقررہ فرشتوں کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں، ایک گرہ
एक ग्रोह जो है सूरज की तरफ मुतवज्जा होकर इसे चरखी की तरफ खींचता है, जबकि दूसरा ग्रोह चरखी को सूरज की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये फरिश्ते सूरज को इसके मैदार में भी दिन और रात की घड़ियों में एक मुकर्ररा अंदाजे के मुताबिक घसीटते हैं, ताकि इसके दौरानिये में कमी पेशी ना वाक़ होने पर अल्लाह ताला जहाँ इन्हें इस काम के सिलसिले में इल्हाम से नवाजता है, वहीं इन्हें मुनासिब क़ुव्वत भी अता फरमाता है, जिसके नतीजे में दिन रात, सर्दी गर्मी, ख़ज़ां बहार, हर मौसम में सूरज अपने दुरुस्त मकाम और वक़्त पर तुलू व ग़ुरूब होता है। तुम लोग जो ग्रहण के बाद सूरज या चांद को बदतरीज निकलते हुए देखते हो, तो ये दरअसल इस गहरे समंदर से निकल रहा है जो बुलंदी पर वाक़ है, और सूरज जो है, सूरज गुज़र का भी वही है। मौजूदा दौर में इसको समझना आसान है। आपने एयरलाइन का लफ्ज़ सुन रखा है, ये फ़िज़ा में है, हवाई जहाज़ की गुज़रगाह को कहते हैं, जबकि फ़ौजी जहाज़ को इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो ज़्यादा ताकत के बलबूते यानी सुल्तान के ज़रिए उड़ता है, इसलिए इसे एयरफोर्स कहते हैं। चूँकि सूरज भी एक लगे बंदे रास्ते पर चलता है, इसलिए इसकी गुज़रगाह को यानी मदार को भी लाइन के ज़रिए समझा जा सकता है। जब फरिश्ते सूरज को ग्रहण की हालत से निकाल लेते हैं, तो तमाम मुतय्यन फरिश्ते इसे उठाकर दोबारा चरखी पर रखते हैं और अल्लाह ताला की हम्द पढ़ते हैं, जिससे इन्हें ऐसी ताकत अता फरमाई, और चरखी के कड़े थाम कर इसे इसके मैदान में हम्द सना करते हुए घसीटते हुए ग़ुरूब की जगह पहुँचाकर इस चश्मे में दाखिल कर देते हैं जो मगरिब में वाक़ है, और फिर सूरज उफ़क़ से गायब हो जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की एक और अजीब मखलूक भी है, और अल्लाह ताला की कुदरत पर बड़ी हैरत है कि बाज़ चीज़ें जो हमने नहीं देखी वो इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ है। जैसा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा था, अताअजबीना मिन अम्रिल्लाह, क्या अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? अल्लाह ताला ने दो शहर पैदा फरमाए, इनमें से एक मशरिक में था और दूसरा मगरिब में। मशरिक की शहर के लोग कौम आद में से हैं जो मोमिनीन थे, और मगरबी शहर के लोगों में समूद के मोमिनीन की वाक़ियात है। मशरकी शहर का नाम सरियानी ज़ुबान में मरकीसिया था और अरबी ज़ुबान जाबलक है, और मगरबी शहर का नाम सरियानी ज़ुबान में बर्जिसा और अरबी ज़ुबान में जाबरस है। दोनों शहरों के 10,000 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे का आपस में दरमियानी फासला एक फरसक तकरीबन 4 किलोमीटर है। हर दरवाजे पर एक रोज़ एक फरिश्ता पैदा देता है जो कि असले से लेस था। जिस फरिश्ते की बारी एक मरतबा आ जाती तो क़यामत तक इसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर लोगों की कसरत ना होती और इनकी आवाज़ों का बेपनाह शोर ना होता तो तमाम दुनिया इन फरिश्तों की आवाज़ें सुनती। ये शहर सूरज के तुलू और ग़ुरूब होने की जगह वाक़ है, और इसके पीछे 3 कौमें मुशक, तफील और तारीख से बाद है, और इनसे पहले याजूज माजूज हैं, यानी कौम आद और समूद की वाक़यात इन दोनों के दरमियान। शब मेराज जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे इन अक़वाल की तरफ ले गए। मैंने याजूज माजूज को अल्लाह ताला की इबादत और अताअत की दावत दी, मगर इन्होंने मेरी दावत से इनकार कर दिया। मुझे कौम आद और समूद की वाक़यात की तरफ ले जाया गया। मैंने इन्हें दावत हक दी, जिसे इन्होंने कबूल कर लिया और सर तस्लीम में खम कर दिया। बस वो हमारे दीनी भाई, बस इनमें से जो कोई नेक अमल करेगा वो तुम्हारे नेकोकारों के साथ होगा, और जो कोई बुराई करेगा वो तुम्हारे बुरों के साथ होगा। फिर मुझे मुशक, तफील और तारीख की तरफ ले जाया गया। बस मैंने उन्हें अल्लाह के दीन यानी इस्लाम की दावत दी, मगर उन लोगों ने मेरी दावत को झुठला दिया और अल्लाह ताला के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया और इसके रसूलों की तकज़ीब की। बस ये लोग याजूज माजूज और इन तमाम लोगों के साथ जहन्नम में होंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। ग़ुरूब होने के बाद फरिश्ते तो अपनी औरान की रफ्तार के मुताबिक लेकर 7वें आसमान पर पहुँचा देते हैं, जहाँ सूरज सदारेज हो जाता है। इसके साथ ही इस पर मुकर्ररा फरिश्ते भी सदारेज हो जाते हैं। इसके बाद फिर इसे आसमान दुनिया की तरफ उतारा जाता है, यहाँ तक कि फजर हो जाती है, और जब ये मजीद नीचे उतरता है तो 3 पूरी तरह निकल आता है। मजीद आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इंतहाई मशरिक में 7वें समंदर पर जुल्मत का एक पर्दा बनाया है, जिसकी तरीकी की मकदार अज़ल ता अबद रातों की तरीकी के बराबर है। जब सूरज के ग़रूब होने का वक़्त आन पहुँचता है तो एक फरिश्ता जो रात पर मुकर्रर है आकर इस अंधेरी चादर में से एक मुट्ठी जुल्मत की लेकर मगरिब की तरफ रुख करके खड़ा हो जाता है और अपनी उंगली के दरमियान से जुल्मत छोड़ता चला जाता है, और इसके साथ साथ वो शुफक की सुर्खी को भी निगाह में रखता है। जब शुफक गायब हो जाती है तो बकिया तमाम जुल्मत को यकदम छोड़ देता है। शुफक कहते हैं कि सूरज के ग़रूब होते वक्त आसमान पर जो हल्की सी लाल रोशनी होती है और इसके साथ ही अपने परों को फैला देता है, यहाँ तक कि उन्हें ज़मीन के दोनों कतर और आसमान के किनारों तक पहुँचा देता है, बल्कि इससे भी आगे जहाँ तक अल्लाह चाहता है फिजा से बाहर निकाल देता है। इसके बाद रात के अंधेरे को अपने परों के साथ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए हाँकता हुआ मगरिब में पहुँच जाता है। इसके मगरिब में पहुंचते ही मशरिक से सुबह तलू हो जाती है और रात का फरिश्ता अपने दोनों परों को समेट लेता है और वहाँ मौजूद जुल्मत को अपने हाथों के साथ अपनी मुट्ठी में
इसी तरह भर लेता है जैसे इसने हिजाब ज़ुल्मत से मुट्ठी भरी थी। फिर इस ज़ुल्मत को मगरब के पास 7वें समंदर में रख देता है, और जब ये ज़ुल्मत मगरब से मशरिक की तरफ चलेगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। बस दिन की रोशनी मशरिक की तरफ से फूटने और रात की तरीके मगरब से फैलने का यही सबब है। चाँद और सूरज का अपनी तलू की जगह से गरूब तक जाते और फिर वहाँ से 7वें आसमान तक बुलंद होना और अर्श के नीचे रुके रहने में मशगूल रहते हैं, यहाँ तक कि वो वक़्त आ जाए जब अल्लाह ताला बंदों की तौबा कबूल ना करेगा। कुर्बे क़यामत ज़मीन में गुनाह बकसरत हो जाएंगे, नेक काम नापीद हो जाएंगे, कोई नेकी का हुक्म ना करेगा, बुराइयां फैल जाएंगी और कोई इससे मना करने वाला नहीं होगा। और क़यामत के करीब जब सूरज एक रात अर्श इलाही के नीचे रुका रहेगा और सजदा रेज़ी के बाद इजाज़त तलब करेगा कि इसे कहाँ से तलू होना है, मगर इसे कोई जवाब ना दिया जाएगा, यहाँ तक कि चाँद भी अपना सफ़र पूरा करके इसके पास पहुँच जाएगा और सजदा गुजारी के बाद इजाज़त तलब करेगा, लेकिन इसे भी कोई जवाब ना दिया जाएगा। इस वक्त सूरज 3 और चाँद 2 रातों तक अर्श के नीचे ठहरे रहेंगे, मगर इस रात की लंबाई यानी तवालत को सिर्फ तहज्जुद गुजार लोग ही पहचान सकेंगे और इनकी तादाद मुसलमानों के शहरों में इंतहाई कम होगी और ये लोग आम मुसलमानों की निगाहों में हकीर और मस्कीन जाने जाएंगे। बस तहज्जुद गुजार लोगों में से कोई एक शख्स हस्बे आदत बेदार होकर वजू करके अपनी नमाज की जगह में दाखिल होगा और अपनी नमाज और वज़ाइफ अदा करेगा। इसके बाद वो हस्बे आदत बाहर निकलेगा, मगर सुबह के आसार ना पाएगा तो इसे यकीन ना आएगा और वह मुख्तलिफ इक़साम के वसवसों का शिकार हो जाएगा और जो है अजीब ख्यालात इसे परेशान करेंगे। फिर सोचेगा शायद मैंने किरात कम की या नमाज मुख्तसर की या अपने वक़्त से पहले बेदार हो गया। इसके बाद वो दोबारा अपनी नमाज की जगह में दाखिल होकर अपने तमाम मामूलात दोबारा अदा करेगा। फिर बाहर निकल कर जब सुबह को ना देखेगा तो इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाएगा और बुरे ख्यालात और वसवसे इसे घेरेंगे, जिनके साथ अब खौफ भी शामिल हो जाएगा। लेकिन फिर वो ये सोचेगा कि मैंने किरात कम की या नमाज मुख्तसर की या अपने वक़्त से कबल बेदार हो गया, लिहाजा वो तीसरी मरतबा अपनी नमाज की जगह में दाखिल होगा, मगर इस दफ़ा इसके दिल में बहुत ज़्यादा खौफ और डर घर कर चुका होगा और वह हस्बे साबक अपने मामलात पूरे करके बाहर निकलेगा तो रात को अपनी जगह पर करार देखेगा। सितारे गर्दिश में होंगे और रात अपनी इब्तदाई हालत में नजर आएगी। ये देखकर इसके दिल में खौफ और डर मजीद बढ़ जाएगा और इस रात की हौलनाकी की वजह पहचान जाएगा। ये लोग एक दूसरे से राब्ता कायम करेंगे, जिसके बाद हर शहर के तहज्जुद गुजार अपने अपने शहरों की मस्जिदों में इकट्ठे होंगे और बकिया रात अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए और तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए गुजारेंगे, जबकि बाकी कौम गाफिलीन ख्वाब गफलत में पड़े होंगे। हत्ता कि जब सूरज और चांद अर्श इलाही के नीचे बिलतरतीब 3 और 2 रातें गुजार चुके होंगे, 3 या 2 रातें, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इनके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आएंगे कि तुम अपने गरूब होने की जगहों पर लौट जाओ और आज वहाँ से तलू हो। आज तुम्हें हमारे पास से ना नूर मिल पाएगा। इस वक्त ये दोनों इस अंदाज में रोएंगे कि 7वां आसमान वाले और अर्श इलाही को उठाने वाले इनकी आवाज़ें सुनेंगे। इनके इस रोने में मौत और क़यामत का खौफ भी शामिल होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ीद आपने फरमाया कि इसी दौरान जबकि लोग इनके तलू होने का इंतज़ार कर रहे होंगे, अचानक ये दोनों इनकी पुश्त यानी मगरिब की तरफ से तलू होंगे और इनकी रंगत काले कव्वे जैसे होगी। ना सूरज में तबानी होगी ना चांद में चांदनी, यानी इनकी हालत आप मुकम्मल ग्रहण की सी होगी। दुनिया वाले इन दोनों की ये हालत देख कर चीखना शुरू कर देंगे, माएँ अपने बच्चों को छोड़ देंगी और मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और हर इंसान इस मुसीबत की घड़ी में परेशान हो जाएगा। जबकि नेक लोगों का उस दिन का रोना भी इबादत में शुमार कर लिया जाएगा और फासिकों का रोना उन्हें कुछ भी नफा न देगा, बल्कि इनके लिए मजीद नुकसान का बायस बनेगा। फिर इनको सूरज और चांद सींग वाले ऊँटों की मानद बुलंद किया जाएगा और इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि ये दोनों आसमान में पहुंच जाएंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे और इनके सींगों को पकड़कर इन्हें मगरिब की तरफ लौटा देंगे, मगर इस वक्त ये दोनों अपने चश्मों में से किसी में गरूब ना होंगे, बल्कि बाबुल तौबा में गरूब होंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे घर वाले आप पर कुर्बान, ये बाबुल तौबा क्या है? हमारे अल्लाह ताला ने मगरिब के इंतहा में एक दरवाज़ा तौबा के नाम से बनाया। इसके दोनों कवाट सोने के हैं और इन पर मोती और जवाहरात जड़े हुए हैं और एक कवाट से दूसरे कवाट तक का फासला तेज़ रफ्तार सवार की रफ्तार के हिसाब से 40 बरस की मसाफत के बराबर है। जब से अल्लाह ताला ने ये दरवाज़ा तख्लीक किया, ये हुआ है और खुला हुआ है और सूरज और चाँद के मगरिब से तलू होने तक ये खुला रहेगा। इस सुबह के तलू होने तक जो बंदा भी अल्लाह ताला के सामने गुनाहों से बाज रहने का इकरार करेगा तो तौबतुन नसूह करेगा, तो इसका ये इकरार इस दरवाजे में से गुजर कर अल्लाह तक वहाँ पहुँच जाएगा और पहुँचता रहता है। माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह में वाला पर कुर्बान तो बचना हुआ क्या है? हमने फरमाया, जिस गुनाह का बंदे से इर्तिकाब हुआ हो इस पर वो नादम हो और फिर अल्लाह ताला के हुजूर ऐसी तौबा करे कि दोबारा इस गुनाह को ना दोहराए। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे रूह थनों में वापस नहीं जा सकता। इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम उड़कर इस दरवाजे को इस तरह बंद करेंगे जैसा कि इनके दरमियान कोई दर्ज ना रहेगी। इस दरवाजे के बंद होने के बाद किसी की भी तौबा कबूल ना होगी और ना ही किसी मुसलमान की जो है ना तौबा कबूल और मोतबर होगी, सिवाय उनके जो पहले ही तायब सादिक होने की कहने वाले थे। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार का दर खुला रहेगा। इसके
بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 پڑھی، یوم تاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس روز زبان رب کی بعد مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس سے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، اس کے بعد سورج و چاند کا کیا حال ہوگا؟ اہل دنیا اور دنیا کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا سورج و چاند کو نور اور روشنی کا لباس پہنایا جائے گا اور وہ اسی طرح طلوع و غروب ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہوتے تھے، اور لوگ ان کی روشنی میں چیزوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے، تاکہ زمین میں نہریں جاری رہیں گی، درخت اگتے رہیں گے اور عمارتیں تعمیر ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ اگر کسی آدمی کی گھوڑی نے مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد بچہ دیا ہوگا تو وہ اس بچے پر سواری نہ کر سکے گا، سور پھونک دیا جائے گا، یعنی اتنا کم وقت ہوگا قیامت کے قائم ہونے میں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار میرے گھر والے آپ پر قربان سور پھونک جانے کے وقت لوگ کس حال میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی اپنے ہودج کی لپائی اس وقت کر رہا ہوگا کہ مگر اس میں پانی نہ ڈال سکے گا، قیامت برپا ہو جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا، اور اگر دو افراد کپڑے کی خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے تو وہ سودا مکمل نہ کر سکیں گے اور نہ ہی دکاندار کپڑے کا تھان لپیٹ سکے گا۔ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لائے مگر اسے پینے نہ پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 پڑھی، وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ الگ کر کے ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا، تو اس وقت اللہ بزرگ و برتر سورج اور چاند کو بلائے گا۔ یہ دونوں اس حال میں اللہ کے حضور لائے جائیں گے کہ یہ دونوں سیاہ اور بے نور ہوں گے اور تھراتے اور بلبلاتے ہوں گے، ان کے کندھے اس دن کی ہولناکی اور رحمان کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ عرش الہی کے سامنے پہنچتے ہی دونوں سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے اے معبود، آپ جو ہے ہماری عبادت اور فرما برداری کو جانتے ہیں اور ایام دنیا میں آپ کے حکم کے مطابق تیز رفتار گردش اور طلوع و غروب کا حال بھی جانتے ہیں، آپ ہمیں مشرکوں کے ساتھ عذاب نہ دیں، ہم نے نہ تو کبھی آپ کی عبادت اور اطاعت سے روگردانی کی اور نہ ہی کبھی اس سے غافل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، میں تمہیں ابتدا میں رسالت سے پیدا کروں گا، اسی حالت میں دوبارہ لوٹاؤں گا۔ سورج اور چاند پوچھیں گے آپ نے ہمیں کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے عرش کے نور سے، بس تم اسی حالت پر دوبارہ لوٹاؤ۔ بس وہ دونوں ایسی چمک کے ساتھ روشن ہو جائیں گے کہ آنکھیں خیر ہو جائیں گی۔ ان دونوں کی یہ چمک عرش الہی کے نور کی ہونے منت ہو گئی۔ اللہ بزرگ برتر کے فرمان سے یبدی و یعید، پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یہ حدیث سن کر حضرت ابن عباس کی مجلس میں موجود افراد کو ساتھ لے کر حضرت کعب کے پاس آیا اور انہیں اس قصے کی خبر دی جو ابن عباس کی مجلس میں ان کی حدیث کے سلسلے میں پیش آیا تھا، اور ابن عباس نے جو حدیث سنائی تھی اس کو بھی بیان کیا۔ بس اس حدیث کو سننے کے بعد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ابن عباس کے پاس پہنچے اور کہا میری حدیث کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کی اطلاع ملی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے یہ روایت یہودیوں کے حوالے سے بیان کی اور میں نہیں جانتا کہ یہودیوں نے اس میں کیا تبدیلی کی، اور آپ نے یہ روایت کتاب جدید قرآن کریم اور سید الانبیاء خیر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہوئی، یعنی کہ انہوں نے تورات اور انجیل کے حوالے جات سے کہا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی، تو میں یہ جانتا ہوں آپ مجھے یہ حدیث سنائیں تاکہ میں اسے یاد کر لوں، تاکہ آپ کی بیان کرتا روایات میری بیان کرتا روایت کی جگہ لے لیں اور میری بیان کرتا روایت کو متروک اور قلعدم کرا دیں۔ اکرمہ کہتے ہیں ابن عباس نے پوری حدیث سنائی اور اس کا ایک ایک حرف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ پھر ابن عباس نے دوبارہ بیان کی تو میں نے اسے اپنے حافظے میں کوئی کمی پیشی نہ پائی اور نہ ہی کوئی حرف یا واقعہ آگے پیچھے ہوا۔ ابن عباس کے اس علم و فضل کو دیکھ کر میرے دل میں ان کی طرف بڑھنے کی شدت سے خواہش و طلب پیدا ہوئی اور ان سے حدیث نبوی سننے کا میرا شوق دیوانگی کی حد تک بڑھ گیا۔ ابن القبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین چاند کے اندر دھبے کس چیز کے؟ حضرت علی نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی؟ فمحونا آیت اللیل، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، پس یہ اسی بے نوری کے اثرات ہیں۔ یہ روایت ایک اور انداز میں دوسری جگہ درج ہے جس کے مطابق ابن القبا نے حضرت علی سے پوچھا کہ چاند کے اندر یہ سیاہی کیسی ہے، جس کے جواب میں حضرت علی نے یہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے تلاوت فرمائی، فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ عبیدہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم حضرت علی کے پاس تھا جب ابن القبا نے چاند کے اندر سیاہی یعنی دھبوں کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی نے جواب دیا یہ رات کی نشانی ہے جس کو مٹایا گیا۔ رفیع بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس چیز کے متعلق جی چاہے سوال کرو۔ بس ابن القبا نے کھڑے ہو کر پوچھا اے امیر المومنین چاند میں سیاہی کیسی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم اپنے دین اور آخرت کے متعلق کیوں نہیں پوچھتے؟ پھر تم فرمایا یہ رات کا مٹانا ہے
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا چاند میں سیاہی کیسی ہے؟ حضرت علی نے جو میں آیت پڑھی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ محو سے مراد رات کی طریقی ہے۔ ابن جریر حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ چاند سورج کی طرح روشن تھا اور چاند رات کی نشانی ہے اور سورج دن کی نشانی ہے، اور اس آیت فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ کی تلاوت فرمائی اور محو کی تفسیر میں کہا کہ یہ وہی سیاہی ہے جو چاند میں ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے، سورج دن کی نشانیاں اور محو سے مراد وہ سیاہی ہے جو چاند میں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک دوسرے طریق میں حضرت مجاہد سے اس طرح آیت کی تفسیر ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا۔ عبداللہ بن کثیر سے اس کی تفسیر ہے کہ رات کی نشانی سے مراد رات کی طریقی اور دن کی نشانی سے مراد دن کی روشنی۔ حضرت قتادہ سے اس کی تفسیر ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ آیت میں محو کو جو رات کی نشانی کہا گیا ہے اس سے مراد وہ سیاہی ہے جو کہ چاند میں نظر آتی ہے، اور آیت میں مبصرہ سے مراد روشن اور چمکدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے مقابلے میں سورج کو زیادہ منور اور بڑا بنایا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے، میرے نزدیک اس بارے میں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دن اور رات کی نشانیاں بنایا۔ بس دن کی نشانی تو وہ سورج ہے جس کے نظریے دن میں دیکھا جاتا ہے، اور رات کی نشانی چاند بنایا ہے، اس کو مٹایا یا محو کیا اس سیاہی کی صورت میں جو کہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ابن خلدون اور ابن جو کثیر اور اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی اسی کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نور سے چاند کو بمثل سورج بنایا، پھر چاند کے نور کو رات کی نشانی کے طور پر مٹایا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورج کی روشنی اس لباس کی وجہ سے جو عرش الہی کے نور سے منور اس کو پہنایا گیا تھا، اور چاند کی روشنی اس نور کے سبب جو کرسی کے نور سے منور تھا اور وہ چاند کو پہنایا گیا تھا۔ بس یہ دن دونوں حالتوں کے اختلاف کا سبب ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان دونوں حدیث ہے وہ ذر غفاری اور حدیث ابن عباس میں سے جو بھی سندن صحیح ثابت ہو جائے تو اسی کے مطابق قول اختیار کریں گے، مگر ان کی اسناد کمزور ہے، لہٰذا ہم جائز نہیں سمجھتے کہ کسی قول کو ان احادیث کی بنا پر رد کریں۔ اس کے علاوہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے اوصاف اور احوال میں اختلاف مخلوق کے فائدے کے لیے رکھا ہے، بس اسی وجہ سے سورج کو درخشاں توا بنایا جبکہ چاند کو مدھم اور روشنی والا بنایا۔ اور میں جس بارے میں بھی کہتی ہوں نا یہ میرا خیال ہے، تو وہ میرا ذاتی خیال نہیں بلکہ وہ جتنے بھی طریقہ دان ہیں ان کی طریقوں کو اسٹڈی کر کے اس بات پر سب متفق ہیں وہ بات کی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کے متعلق اس لیکچر میں بعض تفصیلی حدیث کو جان بوجھ کر جو ہے نا یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے علاوہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے واقعات کی بھی ڈیٹیل جو ہے بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کی، کیونکہ وہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان پوائنٹس کو بس ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ نفع بخش ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، ویسے بھی میں اپنے لیکچرز میں زیادہ سے زیادہ تر واقعات انبیاء اور رسول اور بادشاہوں کے زمانے اور طریق کے مطابق بیان کرنا چاہتی ہوں، اور زمین اور زمان کی جو طریقہ اجمالا صرف اس لیے بیان کیا کیونکہ تمام طریقے عالم انسانی سے ان کا واسطہ ہے، لہٰذا ابتدا میں اس کے متعلق چند معلوماتی بیانات میں نے یہاں پر کوٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں وہ تمام تفاصیل بیان کر چکی ہوں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کی ابتدا کب اور کس طرح شروع کی اور کب اس کام سے فارغ ہوئے۔ اسی طرح جب یہ کائنات تیار ہوئی تو پھر اس کے فنا ہونے کا ذکر بھی ضروری تھا۔ یہ تمام بیانات میں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اقوال علماء متقدمین کی روشنی میں بیان کیا، چونکہ ان لیکچرز کو بیان کرنے کا مقصد کچھ اور ہے جس کے متعلق میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ لہٰذا اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں گے، یعنی ظالم، جابر، نافرمان، سلاطین اور عادل اور مطیع بادشاہوں کی ہسٹری، انبیاء اور رسولوں کے زمانے اور ان کے حالات وغیرہ، کیونکہ یہ سب کچھ بیان کرنے سے پہلے زمانہ وغیرہ کا بیان ضروری ہے تاکہ طریقوں کی توسیع ہو سکے اور اوقات کی پہچان ہو سکے۔ سورج اور چاند کا تذکرہ بھی اسی لیے کیا گیا تاکہ دن اور رات کی گھڑیوں کا اندازہ ہو جائے۔ اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے میں سب سے پہلے اس کا ذکر کروں گی جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی اور اس پر اپنے انعامات اور فضل کی بارش برسائی، مگر اس نے کفران نعمت کیا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا، اس سے بغاوت کی، اس کے سامنے تکبر اور غرور کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے لباس نعمت چھین لیا اور اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس کے بعد اس کے پیروکاروں کا ذکر کروں گی انشاءاللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی نازل فرمایا اور انہیں اسی کا گروہ قرار دیا اور ذلت اور رسوائی کا توق ان کے گلے میں پہنا دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار انبیاء اور رسول اور سلاطین کا ذکر خیر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔